اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم حضرات ناظرین. آج 7 اپریل 2024 ہے، بروز اعتبار. میں آپ کی خدمت میں ابن الخیر سید اللہ بخشا تسنیم تفہیمات الحکمت چینل سے عرض گزار ہوں. میرا فون نمبر جس پر یہ اکاؤنٹ بنا ہوا ہے یہ ہے 0346 66 30 859. اور اسی موبائل میں ایک اور نمبر ہے 0334 11 51 195. اور ایک سادہ موبائل ہے، اس میں نمبر ہے 0315 60 96 711. اور یہ ٹیلیگرام میں کنورٹ ہے. تو یہ میرے نمبر ہیں. تو میں آج آپ کے سامنے سورۃ نور کی آیت نمبر 55 پڑھی جائے، جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے تم میں سے. سامنے اصحاب بیٹھے تھے اور رسول کریم یہ آیت پڑھ رہے تھے، ان سے خطاب فرما رہے تھے کہ تم لوگ جو بیٹھے ہو تم میں سے ایسے لوگ جو ایسے ایماندار ہیں جو صالح عمل ہیں. ان صالح عمل سے مراد معصوم لوگ ہیں. ویسے تمام صحابہ کرام جو رسول کریم کے سامنے موجود تھے وہ اپنے طور پر صالح عمل تو وہ بھی تھے، برے عمل تو نہ کرتے تھے، کیونکہ برا عمل تو رسول کو پسند ہی نہ تھا. یہ کیسے ممکن تھا کہ رسول کی صحبت میں رہیں اور کوئی برا عمل کریں؟ کوئی برا عمل نہ کرتے تھے. کچھ وہ اصحاب جو محبت رکھتے تھے رسول کریم سے، سچی دل سے اس کے فرما بردار تھے، وہ تو محبت سے سچی دل سے رسول کریم کی فرما برداری کرتے، اچھا عمل کرتے تھے، برا عمل نہیں کرتے تھے. مگر وہ لوگ جو منافق تھے وہ بھی رسول کریم کے سامنے کوئی برا عمل نہیں کر سکتے تھے. وہ بھی رسول کریم کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے اور اچھے عمل کرتے تھے، برے عمل سے اجتناب کرتے تھے. تو سارے اچھے عمل والے لوگ تھے. مگر یہ منکم وعملوا الصالحات کیوں فرمایا گیا؟ کیونکہ آپ کے سارے عمل تھے. مگر یہاں کی آیت میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے تم میں سے ان ایمان والوں سے جو صالح عمل ہیں. صالح عمل تو سارے تھے، تو تم میں سے ان ایمان والوں سے جو صالح عمل ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صالح عمل صالحین انعام یافتہ ہیں. جیسے کہ سورۃ نساء کی آیت نمبر 69 میں فرمایا گیا ہے کہ من یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ اور رسول کا ہے فرما بردار، اولئک مع الذین انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہے، اولئک مع الذین، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہے انعم اللہ علیہ، جن پر اللہ نے انعام کیا. انعم اللہ علیہ، جن پر اللہ نے انعام کیا. من النبیین، وہ انعام یافتہ ہے، نبی، صدیق، شہید و صالحین. تو یہ جو صالحین انعام یافتہ ہیں یہ ایسے صالحین ہوتے ہیں جو معصوم ہوتے ہیں. ہمارے مولوی صاحبان کہتے ہیں کہ یہ نبیوں کی طرح معصوم نہ تھے. یہ اپنے طور پر کہہ دیا نا، کوئی آیت تو پیش نہیں کرتی. اگر آیت پیش کی جائے تو وہ بتائیں. مگر جہاں آیت تطہیر نازل ہوئی، آیت نمبر 33
وہ صورت احزاب کی آیت بتے تھے، اس میں تو جب آیت نازل ہوئی رسول کریم نے جو چادر اپنے اوپر لے لی، حضرت علی کو اس چادر میں بٹھایا، حضرت زہرا کو، حسنین کو بھی اسی چادر، آپ بھی اسی چادر میں بیٹھے تھے۔ اس چادر میں بٹھانے کی حکمت کو سمجھیں، یعنی رسول کریم یہ دکھا رہے تھے جو فطرت میری ہے، جیسا میں ہوں ویسے یہ ہے۔ وہ معصوم تھے، وہ معصوم تھے مگر عصمت تو تھی، طاہر و اطہر تھے، مگر وہ نبی نہ تھے، رسول نہ تھے۔ رسول نبی محمد مصطفیٰ تھے، اور باقی جو اس کے ساتھ چادر میں تھے، کیونکہ ایک ہی نو کے افراد تھے، اس لیے رسول نے انہیں چادر میں لیا کہ ہماری، تاکہ دیکھنے والے یہ دیکھ لیں، بعد میں سننے والے یہ سمجھ لیں کہ ہماری نو ایک ہے، وہ عہدے الگ الگ ہیں۔ بی بی فاطمہ صلوات اللہ و سلام اللہ علیہا معصومہ اور صدیقہ طاہرہ ہے، مگر بی بی بذات رسول ہے، مگر بی بی نبی نہیں ہے، کیونکہ تنہا نبی کے علم کی وارث بطول تھی، پردہ نشین نہ ہوتی تو یہ بھی رسول تھی۔ یہ بذات رسول ہے مگر رسول نہیں ہے، مگر طاہرہ ہے رسول نہیں ہے، صدیقہ ہے رسول نہیں ہے، معصومہ ہے رسول نہیں ہے۔ جب تو اسی طرح یہ معصوم تھے، یہ صالح عمل، یہ انعام یافتہ صالح عمل تھے، اور جو صالح عمل اور اصحاب تھے وہ اتباع میں صالح عمل تھے۔ صالح عمل تو وہ بھی تھے جو اصحاب تھے، مگر وہ اتباع میں صالح عمل تھے۔ یہ فطری طور پر جو صالح عمل ہوتا ہے، جو انعام یافتہ ہوتا ہے، یہ ان کی فطرت میں صالح عمل ہوتا ہے، عمل طالع ان کی فطرت میں ہوتا ہی نہیں۔ تو اللہ یہی فرما رہے ہیں، جو تم میں سے فطری طور پر صالح عمل ہیں، ایمان والے، ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ یہ میں نے عمل صالحات کے معنی سمجھا دیے ہیں، اب منمانا مولوی سے میرا کام نہیں۔ یہ ناظرین میں آپ کے لیے خطاب کرتا ہوں، آپ سوچیں، آپ سمجھیں، تاکہ رائے راست پر آ جائے۔ میں قرآن رکھ کر قرآن پڑھتا ہوں، میں بخاری نہیں پڑھ رہا۔ ہمیں ہمارے دین کو کس چیز نے خراب کیا ہے؟ اس بخاری نے، اس مسلم نے، اس ابن ماجہ نے۔ اللہ نے قرآن مجید سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 79 میں فرما دیا ہے، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ۔ ہلاکت ان لوگوں کے لیے ہے جو کتاب تو لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور انہوں نے کتابیں لکھ لی ہیں اپنے ہاتھوں سے، اور یہ کہتے ہیں حدیث رسول ہے، یہ فرمان رسول ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کیونکہ رسول کا فرمان تو ہر شخص سمجھے گا کہ آخر اللہ کی طرف سے، جو رسول نے فرمایا وہی اللہ کا فرمان تھا، مگر حقیقت میں وہ فرمان خدا نہیں ہوتا۔ یعنی جیسے دیکھیں، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، بھلا یہ فرمان خدا جو عقل بھی تسلیم نہیں کرتی، نبی عمر ہوتا، خلیفہ ابو بکر بنا دیا، یہ تو عقل بھی تسلیم نہیں کرتی، مگر اس کے باوجود حدیث تو مان گئی۔ تو بہرحال ان سے وعدہ ہے، ایمان والوں سے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، وعدہ ہے اللہ کا ان ایمان والوں سے، تم میں سے جو انعام یافتہ صالح عمل ہیں، لَيَسْتَخْلَفَنَّهُمْ، بے شک ان کو اللہ خلیفہ بنائے گا، یعنی نبی کا خلیفہ، فی الارض، زمین میں، کما اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جس طرح پہلے لوگوں کو بنایا، جس طرح پہلے لوگوں کو اللہ نے خلیفہ بنایا، وہ کہیں چنے نہیں گئے، وہ شورا سے نہیں بنے، وہ الیکشن سے نہیں بنے، وہ چنے نہیں گئے، بلکہ وہ تو یہ ہے کہ جیسا سورۃ صاد میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ان اللہ یخلق ما یشاء، اللہ ہے جو پیدا کرتا ہے جو چاہے، و یختار، اور جسے چاہے وہ چن لے، تو اللہ ہی چن لیتا ہے، یہ کام چننا اللہ کا ہے، وما کان لہم خیارا، اور کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ میں آیت نمبر 68 پڑھ رہا ہوں سورۃ صاد کی، میرے خیال میں سورۃ صاد ہے یا سورۃ قصص ہے، میں یہاں پر بھول گیا ہوں، شاید کہ سورۃ قصص ہو، یہ سورۃ قصص کی ہے، آیت نمبر 28 دیکھتے ہیں، یہ ہے نا، نہیں، یہ سورۃ قصص، یہ سورت جو ہے نا میرے بھائیو، سورت قصص میں نے کھولی ہوئی ہے،
اب میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ صورت جو ہے وہ قصص کی ہے یا صورت سواد کی ہے. میں یہاں پر ذرا بھول گیا ہوں، معاف کرنا، یہ کوئی بات نہیں ہے. وربوں کا جارو مات وہ ہے، ہاں یہ صورت قصص ہے، میں بھول گیا تھا بھائی، معاف کرنا، میں بھول گیا تھا. سپارہ 20 کھولو صورت القصص. تو اللہ فرما رہے ہیں وربوں کا یخلق ما یشاء، اور تیرا رب ہے جو چاہے پیدا کرے، ویختار، اور جسے چن لے. ما کان لہم الخیارہ، ما کان لہم الخیارہ، اور کسی کے اختیار نہیں کہ وہ چنے. سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے اور بلند تر ہے اس بات سے کہ جو وہ شرک کر رہے ہیں. کیونکہ انسان اگر کسی کو ہادی بننے کے لیے چن لے تو یہ شرک ہے. انسان کسی کو ہادی نہیں بنا سکتا. ہادی بنانا انسان کا کسی انسان کو یہ شرک ہے. ہادی اللہ ہی بناتا ہے. میرے بھائی ذرا غور کریں، اللہ نے کہا آدم علیہ السلام سے فرمایا اللہ بکم منہا جمیعا، سارے کے سارے زمین سے اتر جاؤ، سارے اتر جاؤ. قلنا بکم منہا جمیعا فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدای فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون. اب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی. جب ہدایت اللہ بھیجتا ہے، ہدایت اسی کی طرف بھیجتا ہے جس کو اللہ ہادی مقرر کرتا ہے. آدم زمین پر آ گئے، ہدایت آتی رہی آدم کی طرف، ملائک وحی لاتے رہے. اس کے بعد جتنے نبی آئے ہدایت اللہ کی طرف سے آتی ہے. نبی بھی اللہ بناتا رہا، بندوں نے نہیں چنے. حضرت نوح علیہ السلام نبی تھے، وہ آئے، اللہ نے اسے نبی بنایا. لوگوں نے کہا تو ہی نبی بن گیا ہے، ہم بڑے بڑے گودے تھے، سردار تھے، ہم میں سے کوئی نبی بنتا، تیری طرف وہی آتے ہمارے طرف کیوں نہیں آتی؟ تو انہوں نے اس کو نبی تسلیم نہیں کیا. جب تسلیم نہیں کیا تو اللہ نے یہ نہیں کہا چلو تم کوئی نبی چن لو جسے تم پسند کر دو، میں اس کی طرف وہی بھیج دوں گا، نہیں. بلکہ اللہ نے روئے زمین پر پانی پھیر کر انسانیت کے ساتھ ساتھ باقی مخلوق کو بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. صرف وہی بچے جو کشتی میں سوار تھے. تو اللہ کسی کو ہادی یہ اختیار نہیں دیتا کہ اپنا ہادی چن لے، بلکہ اللہ خود ہادی بناتا ہے، ہادی مقرر کرتا ہے. پھر لوگوں کو کہتا ہے کہ اس کے پیچھے چلو، اس کی پیروی کرو، اس کی فرما برداری کرو، یہ میری طرف سے تمہیں پیغام سناتا ہے. تو اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ تک اللہ ہادی مقرر کرتا چلا آیا. حضرت عیسیٰ کے 12 حواری تھے، کیا لوگوں نے چن لیے تھے؟ نہیں، اللہ نے خود بنائے تھے، مقرر کیے تھے. تو وہ حضرت عیسیٰ کے حواری تھے. حضرت عیسیٰ کے بعد وہی تبلیغ دین کا کام کرتے رہے. تو اسی طرح حضرت موسیٰ کے 12 نقیب تھے، وہی لوگوں نے نہیں سنے، حضرت موسیٰ نے خود مقرر کیے ہوئے، اللہ نے مقرر کیے. تو یہ ہادی جو ہوتا ہے اللہ مقرر کرتا ہے. تو اس لیے اللہ فرما رہا ہے لا یستخلفنہم، اللہ ہی ان کو خلیفہ بنائے گا، اس طرح جیسے پچھلے لوگوں کو بنایا. یعنی پچھلے لوگوں کو اپنے حکم سے بنایا، انہیں بھی اپنے حکم سے بنائے گا. بنایا پھر کیا کرے گا اللہ؟ کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِینُهُمُ الَّذِی ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور جو دین ان خلفاء کے لیے پسند کیا ہے اسے مضبوط کرے گا اللہ. یہ لوگ کہتے ہیں جی دین حضرت عمر کے دور میں بڑا مضبوط ہو گیا، کیونکہ 2200 مربع میل پر اس کی حکومت ہوگی. یہ حکومت دین کی مضبوطی نہیں ہوتی، دین ایک اور چیز ہے، دین ایک ایسی وہ مضبوطی نہیں ہوتی. اب یہ دیکھیں، اگر وہ دین جو حضرت عمر کے دور میں تھا وہ تو تمام صحابہ کا دین تھا، وہ تو حضرت عمر کا دین بھی وہی تھا. مگر یہ اللہ جب مخاطب ہوا ہے، ناظرین میری بات غور سے سنیں، جب مخاطب ہو رہا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم، یہ منکم صیغہ حاضر کا ہے کہ تم میں سے. اب جو سامنے بیٹھے وہ حاضر ہیں، موجود ہیں. تو یوں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے کہ والا یمکنن لہم والا یمکنن لکم والا یمکنن لکم دین و ملا ارتضیٰ لکم. یہ قوم نہیں ہے، اب یہاں ہم آ گیا ہے. یعنی ان خلفاء کے دین کو اللہ مضبوط کرے گا. عوام کے دین سے اللہ کا کوئی واسطہ نہیں ہے، خلفاء کے دین کو مضبوط کرے گا. اچھا وہ کب مضبوط کرے گا؟ وہ کرے گا، کب کرے گا مضبوط، مگر اب نہیں، اس وقت نہیں، بعد کی بات ہے. یہ کیوں بعد کی بات کیوں ہے؟ تو بعد کی بات اس لیے ہے کہ اللہ فرما رہا ہے وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، کہ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم
یعنی ان خلفاء کو بدل دے گا، من بعد خوفہم امنا، ان کے خوف کے بعد امن میں۔ یعنی اللہ یہ فرما رہا ہے جن کو میں خلیفہ بناؤں گا وہ خوف میں ہوں گے۔ میں قرآن بھی نہیں پڑھتا ہوں اور میں فیس بک پر پوسٹیں بھی مطلب کرتا رہتا ہوں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میری یہ خطبات، میری یہ پڑھائی کہاں جا رہی ہے۔ یہ مولوی نہیں سنتے، ان تک نہیں پہنچتا، میں کیا کروں؟ میں تو ایسے تقریر کر رہا ہوں۔ تو اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں ان کے خوف کو امن میں بدل دوں گا۔ جو اللہ کے بنے ہوئے خلیفے پہلے تو خوف میں ہوں گے نا، جتنے وہ بنائے گا وہ خوف میں ہوں گے۔ والا جو بدلناہم سیگا جمع کا ہے کہ ان کو بدل دے گا اللہ، من بعد خوفہم، ان کے خوف کے بعد امن میں۔ پہلے خوف میں ہوں گے، جن کو اللہ خلیفہ بنائے گا وہ خوف میں ہوں گے۔ ناظرین خدا کے لیے توجہ فرمائیں، جن کو اللہ خلیفہ بنائے گا وہ حکومت پر نہ ہوں گے، جن کو اللہ خلیفہ بنائے گا وہ کوڑا ہاتھ میں کر کر چلنے والے نہ ہوں گے، جن کو خلیفہ بنائے گا ان کے آرڈر نہ چل رہے ہوں گے، جن کو خلیفہ بنائے گا ان پہ پاس غنیمت نہ آ رہی ہوگی، جن کو خلیفہ اللہ بنائے گا وہ فوج نہیں۔ اب تو پھر آپ کہیں گے کہ اللہ کو فائدہ کیا ہے، وہ کیسا خلیفہ بنایا؟ اللہ کو کوئی نہ نفع ہے نہ نقصان ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کی حفاظت کے لیے وہ خلفاء مقرر کیے ہیں۔ خلفاء کا مقصد ہے جن کے پاس علم نبوت ہو۔ یہ علم نبوت رکھتے تھے، وہ خود خوف میں تھے۔ خوف میں کیوں تھے؟ اس لیے کہ مسلمان یہ چاہتے تھے کہ ان کی حکومت نہ ہو، حکومت ہماری ہو۔ تو ان اللہ کے بنے ہوئے خلفاء کو ان پر ضرور ان پر خوف طاری کیا گیا، ان کو خوف زدہ کیا گیا، بہت کچھ کیا گیا۔ وہ کتابوں میں ہے، مولوی صاحب تو ماشاءاللہ اتنی کتابیں ہیں مولوی صاحب کے پاس کہ اگر وہ کتابیں کسی 12 ویلر ٹرک پر لاد دی جائے اس کے ٹائر پنچر ہو جائیں گے۔ تو اتنی کتابیں ہیں، اللہ نے دی ہوئی کتابیں نہیں دی ہیں۔ اللہ نے یہی قرآن دیا جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اللہ نے یہ قرآن دیا ہے۔ اب تو اللہ فرما رہے ہیں ان کے خوف کو، وہ خوف میں تھے۔ اب فائدہ کیا ہوا مسلمانوں کو جب وہ خود خوف میں تھے، نہ وہ کنٹرول کر سکتے تھے۔ اب خوف میں اور نہ وہ کوئی فیصلے کر سکتے تھے، خوف میں تھے۔ تو خوف میں فائدہ یہ ہے اللہ اپنے اتمام حجت کے لیے اپنی طرف سے ایک ہادی بھیج دیتا ہے۔ وہ اللہ کی طرف سے ہادی تھے، ہدایت ان سے مل سکتی تھی۔ وہ نہ حفصہ سے کوئی مسئلہ پوچھتے تھے، نہ حضرت عائشہ سے کوئی مسئلہ پوچھتے تھے۔ وہ خود صاحب علم تھے اور وہ دین کا پوری طرح علم رکھتے تھے، وہ اور قرآن کا کتاب کا پوری طرح علم رکھتے تھے۔ وہ اللہ کے بنے ہوئے خلفاء وہ علم رکھتے تھے جو محمد مصطفیٰ کے پاس تھا۔ تو محمد مصطفیٰ نے بھی واضح فرما دیا، آنا مدینہ العلم وعلی پاک ہوا، میں علم کا شاعر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو یہ علم رکھتے تھے۔ اب یہ مخلوق میں موجود تھے، یہ خلفاء مسلمانوں میں موجود تھے۔ یہ فرض مسلمانوں کا تھا کہ آ کر ان خلفاء سے دین کے مسائل معلوم کرتے، اس پر عمل کرتے۔ جیسے رسول کریم نے مکہ میں محمد مصطفیٰ کو نبی بنا کر بھیج دیا، کوئی مانے یا نہ مانے وہ نبی تھا، کوئی نبی کی فرمان برداری کرے یا نہ کرے وہ نبی تھا، اور وہ اللہ کا رسول تھا۔ وہ پیغام سنا رہا تھا، کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے۔ حضرت نوح نبی بن کر آئے، کوئی ان کو تسلیم کرے یا نہ کرے وہ نبی تھے، کوئی ان کا حکم مانے یا نہ مانے وہ اللہ کے خلیفہ تھے، وہ نبی تھے، وہ رسول تھے، وہ ہدایت کر رہے تھے۔ یہ اللہ ذمہ دار نہیں ہے اس چیز کا کہ وہ ضرور تسلیم کریں، نہ کریں تسلیم، اللہ ان پر اپنا قہر نازل کر دیتا ہے، ان کو رقم نازل کر دیتا ہے، ان کو سیلاب بھیج کر ڈبو دیا، تباہ و برباد کر دیا، ان کی نسلیں ختم کر دی، اور پھر روز محشر جہنم میں جائیں گے۔ وہ تو اللہ جو کچھ ہے وہ کرے گا۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جب نبی آیا قوم نوح اپنی قوم میں آیا تو اللہ کی حجت تو پوری ہو گئی نا مخلوق پر۔ اسی طرح محمد مصطفیٰ کے بعد وہ محمد مصطفیٰ کے خلیفے مسلمان قوم میں رہے، اللہ کی طرف سے حجت تمام ہو گئی کہ یہ خلیفہ موجود ہے جو ہدایت چاہتا ہے ان سے ہدایت اپنی معلوم کرے، جو مسئلہ چاہتا ہے ان سے معلوم کرے۔ اللہ نے تو بھیج دیے، اللہ پر کوئی اعتراض نہیں رہا، اللہ پر کوئی عذر نہیں رہا کہ ہمارے پاس ہادی نہیں ہے۔ پھر اللہ آگے فرما رہے ہیں
تو آیت یہ ہے، میں اس حد تک آیت کے معنی کر چکا ہوں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ اس حد تک میں آیت کو پڑھ چکا ہوں، اس کی تفسیر بھی کر چکا ہوں۔ آپ بار بار سن لیں تفسیر کو تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ آئے گی۔ اور سورۃ نور پارہ 18 کھول کر آیت 55 نمبر آیت آپ اپنے سامنے رکھیں اور اس کا ترجمہ پڑھیں۔ مولوی صاحب کوئی ترجمہ میں ڈنڈی تو مارتا ہے، مگر آپ میرے معنی پر بھی غور کریں۔ تو آگے اللہ فرما رہے ہیں یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، یہ فعل امر نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میرے فرما بردار ہوں گے، کسی صورت میرے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔ وہ خلیفوں کی بات ہو رہی ہے، خلفاء کی، مسلمانوں کی نہیں۔ کسی صورت میرے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔ من کفر بعد ذلک، اور جس نے اس کے بعد، اس کے کافر بعد ذلک، اس کے بعد جنہوں نے انکار کیا۔ اس کے بعد میں کیا مطلب؟ یعنی میں اللہ یہ گارنٹی دے رہا ہوں، یہ خلیفے جو میں بناؤں گا وہ میرے فرما بردار ہوں گے اور میرے ساتھ کسی صورت شرک نہیں کریں گے۔ صورتیں دو ہوتی ہیں، یا خوف کی یا صورت ہوتی ہے لالچ کی۔ یعنی میرے بنے ہوئے خلیفے اللہ فرما رہا ہے نہ تو لالچ میں دین کی راہ چھوڑیں گے، نہ خوف کی وجہ سے دین کو چھوڑیں گے، چاہے ان کے ساتھ میرے پر ہی کیوں نہ آ جائیں، وہ دین پر قائم رہیں گے۔ تو یہ گارنٹی تو میں اللہ دے رہا ہوں۔ اب اس کے بعد جنہوں نے ان خلفاء کا انکار کیا، من کافر بعد ذلک، میری اس گارنٹی کے بعد، میری اس ضمانت کے بعد جنہوں نے ان خلفاء کا انکار کیا، ذالک فاولئک هم الفاسقون، تو ایسے لوگ فاسق ہو گئے۔ تو یہ ہے، اب یہ دیکھنا ہے کہ خلیفہ کون ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے فرما دیا، اللہ کے رسول نے فرما دیا، لوگو انی ترکت فیکم ثقلین کتاب اللہ و عزت اہل بیتی ان تمسکوا بہما لن تضلوا بعدی۔ اے لوگوں، میں اپنے بعد تمہارے درمیان اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں، اور دو عزت والے سے، دو اللہ نے دو فرمایا، کبھی صحابہ کو ساتھ شامل کرتے ہیں، کبھی سنت کو شامل کرتے ہیں۔ جب اللہ نے فرمایا میں اللہ کی کتاب چھوڑ جا رہا ہوں، اور دوسری چیز اہل بیت، پھر اصحاب آ جائے تو تین چیزیں مان جائیں گی۔ رسول دو فرما رہے ہیں، آپ تین نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کی کتاب چھوڑ جا رہا ہوں اور اپنی اہل بیت، ان تمسکوا بہما لن تضلوا بعدی، میرے بعد اگر ان سے تمسک رکھا گمراہ نہیں ہوگے۔ تو پھر فرمایا الستُ اولیٰ بکم من انفسکم، کیا میں تمہاری جانوں کا مالک نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، ہاں اللہ کے رسول آپ ہماری جانوں کے مالک ہیں۔ تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، ہاتھ پکڑ کر دکھایا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ اتنا بڑا اہتمام اچانک کرنا کہ سفر تمام لوگوں کو، قافلے کو روک کر، پلانوں کا منبر بنا کر، 18 ذی الحج کو پلانوں پر چڑھ کر یہ خطبہ دینا، اتنا انتظام کرنا، لاکھوں کی تعداد میں صحابہ تھے، ان کا سن لینا۔ اس کے بعد حیرت تو یہ ہے کہ اس فرمان کو بھلا دینا، یہ صحابہ پر بھی حیرت آتی ہے۔ بھائی 18 ذی الحج کو حضرت رسول کریم نے یہ خطبہ دیا اور علی کا علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر لوگ کو دکھا دیا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں نے ہاتھ پکڑا ہوا ہے یہ علی تمہارا مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا مولا علی ہے۔ مولا کہ میں نے دوست نہ کرے، بھائی کہا ہے دوست مولا۔ جب رسول نے پوچھا الستُ اولیٰ بکم من انفسکم، اور جب رسول کریم کو سورۃ احزاب پڑھیں، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومن کو جانوں کا مالک ہے ان سے بڑھ کر۔ تو یہی بات پوچھی کیا میں تمہاری جانوں کا مالک نہیں؟ انہوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ تو ہماری جانوں کا مالک ہے۔ پھر فرمایا جس کا میں مالک ہوں اس کا علی مالک ہے۔ تو یہ ملکیت کی بات ہے، یہ دوست نہ بناؤ، یہ معنی کو تبدیل نہ کرو ورنہ گمراہ ہو جاؤ۔ خود تو گمراہ میں تھے، مولوی ہو بھی گئے ہیں، مگر افسوس تو یہ عوام کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ ایسی گمراہی نہ پھیلائیں، یہ مالک ہے، علی مالک ہے، جیسا رسول مالک تو علی مالک۔ تو اہل بیت یہ فرمایا میں اہل بیت چھوڑ جا رہا ہوں، اور اہل بیت کا پہلا فرد دکھا دیا گیا، پہلا فرد یہ ہے، اس کے بعد ہر طرف یہ اہل بیت ہے۔ اب بات یہ ہے یہ 18 ذی الحج کی، اب حضرت ابوبکر حکومت پر آ گئے، میں خلافت نہیں حکومت پر آئے ہیں، میں بھی تسلیم کرتا ہوں۔ حضرت عمر اس کے بعد خلافت پر آئے، حضرت عثمان آئے۔
25 سال گزر گئے. 25 سال کے بعد جب حضرت علی علیہ السلام یہ زینت ممبر بنے، خلیفہ بنے، ممبر پر تشریف لائے، وہ 18 ذی الحج تھی. وہ 18 ذی الحج تھی. کیا یہ موجہ نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے 18 ذی الحج یہ مقرر تھی اللہ کی طرف سے. جو رسول نے اعلان کیا تھا یہ اللہ کی طرف سے مقرر تھی 18 ذی الحج. اللہ کا خلیفے کا اعلان ہوا تھا 18 ذی الحج. پھر اگر لوگوں نے اسے خلافت پر نہیں آنے دیا، خود حکومت کرتے رہے، تو جب علی آئے تو وہ بھی 18 ذی الحج تھی. آپ نے سمجھ لیا؟ تو میرے خیال میں یہ خلافت کی بہت کچھ میں وضاحت کر چکا ہوں، اور باقی حضرات میں اس کے بارے اور اس سے کیا سمجھا سکتا ہوں. اگر آپ کو کچھ ضرورت ہو تو میں نے ٹیلی فون کا نمبر دے دیا، رابطہ کر کے مجھ سے بات کر سکتے ہیں. اس وقت میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اللہ آپ سب کو ہدایت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.